کتاب الحیض۔ حیض کی مدت۔ کیا حیض کی کم از کم اور اکثر مدت دنوں کی تعین کے ساتھ ثابت ہے؟ سوال: کیا حیض کی کم از کم اور اکثر مدت دنوں کی تحدید کے ساتھ ثابت ہے؟ جواب: صحیح قول کے مطابق حیض کی اقل اور اکثر مدت دنوں کی تحدید کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حائضہ عورت سے الگ رہنے کی معلوم ایام کے ساتھ مدت مقرر نہیں فرمائی، بلکہ اس کے حیض سے پاک ہونے کو الگ رہنے کی غایت قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حائضہ سے الگ تھلگ رہنے کے حکم کی علت خون حیض کا ہونا اور نہ ہونا ہے۔ پس جب خون حیض پایا گیا تو حیض کا حکم باقی رہا، اور جب عورت اس سے پاک ہو گئی تو حیض کے احکام ختم ہو گئے۔ پھر اس تحدید کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ ضرورت اس کے بیان کا تقاضا کرتی ہے۔ پس اگر مدت حیض کے تعین عورت کی عمر یا کسی محدود وقت کے ذریعے شرعی طور پر ثابت ہوتی تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا بیان ضرور موجود ہوتا۔ لہٰذا اس بنا پر عورت جو بھی خون دیکھے جو عورتوں کے حیض کا خون سمجھا جاتا ہے تو وہ بلا تحدید وقت حیض ہی کا خون ہوگا، الا یہ کہ عورت کو یہ خون برابر جاری رہتا ہے اور کبھی منقطع نہیں ہوتا، یا پورے مہینے میں مختصر مدت 1-2 دن کے لیے منقطع ہو جاتا ہے تو اس کو استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب 70 سال کی عمر کے بعد خون حیض پایا جائے۔ سوال: جب عورت 70 سال کی ہو جائے اور اس کا خون اپنی سابقہ صفت پر جاری ہو تو کیا وہ نماز روزے سے بیٹھے رہے گی؟ جواب: جو عورت 70 سال کی ہوگی اور ان کا خون اپنی حالت پر بغیر کسی تبدیلی کے جاری رہے تو وہ اس کے دوران نماز روزے سے بیٹھے رہے گی، کیونکہ درست بات یہ ہے کہ حیض کی اقل یا اکثر عمر ثابت نہیں، لہذا ہر لحاظ سے اس خون کا حکم حیض والا حکم ہی ہوگا۔ سماحت الشیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ۔ ایک عورت کو 50 سال کی عمر ہونے پر بھی معروف صفت کے مطابق حیض آتا رہتا ہے۔ سوال: ایک عورت 50 سال کی عمر سے آگے گزر چکی ہے، اس کو معروف صفت پر خون حیض آتا رہتا ہے، اور اسی عمر کی ایک دوسری عورت کو غیر معروف صفت پر خون آتا ہے، یعنی زردی مائل مٹیالے رنگ کا خون آتا ہے، تو ان دونوں عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: جس عورت کو حیض کے معروف صفت پر خون آتا ہے تو راجح قول کے مطابق اس کا خون تو حیض کا خون ہوگا، کیونکہ حیض کی اکثر عمر معلوم نہیں ہے، لہذا اس کے خون پر خون حیض کے معروف احکام جاری ہوں گے، یعنی وہ نماز روزہ اور اجماع سے پرہیز کرے گی، اور اس پر حیض بند ہونے کے بعد غسل کرنا اور روزوں کی قضا دینا اور دوسرے احکام کی بجا آوری لازم ہوگی۔ رہی دوسری عورت جسے زردی مائل مٹیالے رنگ کا خون آتا ہے، تو اگر وہ خون اس کو ایام عادت میں جاری ہوتا ہے تو وہ حیض ہے، اور اگر وہ خون ایام عادت کے علاوہ دنوں میں آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اور اگر اس کا خون حیض کا معروف خون ہے لیکن اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ خون حیض کے دنوں میں ادائیگی نماز روزہ وغیرہ سے بیٹھی رہے گی، اور جب وہ بند ہو جائے گا تو وہ غسل کرے گی۔
یہ ساری باتیں اس صحیح قول کی بنیاد پر ہے کہ حیض آتے رہنے کی عمر محدود اور متعین نہیں ہے۔ جہاں تک حنبلی مذہب کے مشہور قول کا تعلق ہے تو اس کے مطابق 50 سال کی عمر سے تجاوز کرنے کے بعد آنے والا خون حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ سیاہ اور عادت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ اس قول کے مطابق وہ عورت روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی، اور خون حیض بند ہونے کے بعد اس پر غسل بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ خون حیض کی صفت: وہ عورت جس کا ماہ رمضان میں ماہواری خون رک گیا اور پھر وقفے سے جاری ہوا۔ سوال: ایک عورت نے ماہ رمضان میں ماہواری خون روک لیا اور اس کے ایام عادت کے چند دنوں کے بعد رک رک کر خون آنے لگا، مگر وہ اس کے ماہواری خون کی طرح نہ تھا۔ وہ اب غسل کر کے روزہ رکھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ کیا اس کی نماز اور روزہ درست ہے؟ اگر اس کا روزہ اور نماز درست نہیں تو اس پر کیا لازم ہے؟ جواب: اگر نکلنے والا خون حیض کا خون ہو جس کو وہ اس کے رنگ، بو اور حرارت و تکالیف کی وجہ سے پہچانتی ہو تو وہ حیض کا خون ہوگا، اگرچہ گزشتہ حیض اور اس طہر کے درمیان کی مدت قلیل ہو، اور اگر اس خون پر حیض کے اوصاف صادق نہیں آتے تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا جو نماز اور روزے سے مانع نہیں ہوتا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ بلا شبہ خون حیض کی 3 نشانیاں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، خون حیض بدبودار ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اور وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ اور بعض معاصرین نے ایک چوتھی نشانی بھی بیان کی ہے کہ حیض کا خون منجمد نہیں ہوتا، جبکہ حیض کے خون کے علاوہ دوسرا خون جم جاتا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب حائضہ کے ایام عادت میں تقدیم و تاخیر اور زیادتی و نقص کی وجہ سے گڑبڑ ہو جائے۔ سوال: جب عورت کی ماہواری میں تقدیم و تاخیر اور کمی و زیادتی کی وجہ سے گڑبڑ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جواب: اس سلسلے میں جو علماء حنابلہ نے ذکر کیا ہے کہ عورت اپنے ایام کو دوبارہ خون آنے تک موقوت نہ سمجھے، یہ درست نہیں ہے۔ لوگوں کا ہمیشہ اس صحیح قول پر عمل رہا ہے جس کا ذکر صاحب الانصاف نے کیا، اور عورتوں کے لیے اس پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب عورت خون دیکھے تو وہ نماز اور روزے سے رک جائے، اور جب واضح طہارت دیکھے تو غسل کر کے نماز پڑھے، چاہے اس کا خون عادت کے ایام سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، اور چاہے زیادہ مقدار میں زیادہ ایام تک آئے۔ مثلاً ایک عورت کی عادت 5 دن خون آنے کی ہے، وہ اگر 7 دن تک خون دیکھے تو وہ 7 دن ہی حیض شمار کرے، اور اگلے ماہ 7 دن خون آنے کا انتظار نہ کرے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیویوں کا عمل اسی پر رہا، اور ان کے بعد تابعین کا، حتیٰ کہ جن مشائخ سے ہماری ملاقات ہوئی وہ بھی اس کا فتویٰ دیتے تھے، اس لیے کہ حیض کا خون اور اس کی مدت معلوم کرنے کے لیے 3 مہینوں تک خون آنے کا انتظار کرنے والا قول بلا دلیل ہے، بلکہ خلاف دلیل ہے۔ نیز صحیح قول میں حیض کی عمر بھی متعین نہیں ہے، چاہے عورت 9 سال سے کم عمر کی ہو یا 50 سال سے تجاوز کر گئی ہو، جب بھی اس کو خون آئے اور جب تک آتا رہے وہ ان ایام حائضہ شمار ہو کر نماز روزہ سے بیٹھے رہے گی، کیونکہ یہ اصل ہے اور استحاضہ عارضی چیز ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالرحمن السعدی رحمہ اللہ۔ جب عورت کو ایام عادت سے زائد خون حیض آئے۔ سوال: ایک عورت کو 6 دن حیض آتا تھا، پھر اس کے ایام عادت میں اضافہ ہو گیا، وہ کیا کرے؟ جواب: اس عورت کی عادت اگر 6 دن کی ہے، پھر یہ مدت طویل ہو کر 9 یا 10 یا 11 دن ہو گئی،
تو یہ عورت پاک ہونے تک نماز ادا نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حد متعین نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ سورۃ البقرہ۔ جب تک یہ خون باقی رہے گا تو عورت اپنی حالت حیض پر باقی رہے گی، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور غسل کر لے، پھر وہ نماز ادا کرے گی۔ پھر اگر آئندہ ماہ گزشتہ ماہ سے کم حیض آئے تو جب وہ پاک ہوگی تو غسل کر لے گی، اگرچہ اس کو گزشتہ ایام حیض سے پہلے ہی پاکی حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ عورت کو جب تک حیض جاری رہے وہ نماز نہ پڑھے، خواہ اس کا حیض سابق عادت کے مطابق ہو یا اس سے زائد یا کم ہو، اور جب وہ پاک ہو جائے تو نماز پڑھنی شروع کر دے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ غسل حیض کے بعد نکلنے والے خون کا حکم۔ سوال: میں دیکھتی ہوں کہ عادت شہریہ سے غسل اور ایام عادت 5 دن حیض کے گزارنے کے بعد بعض اوقات مجھے انتہائی تھوڑی مقدار میں خون آ جاتا ہے۔ ایسا غسل کے متصل بعد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں آتا۔ میں نہیں جانتی کہ میں اپنی عادت کے 5 دن ہی کو حیض سمجھوں اور بعد میں جو تھوڑا سا خون آیا اس کو حیض نہ سمجھوں، اور نماز ادا کرتی رہوں اور روزے رکھتی رہوں اور ان کی ادائیگی میں مجھے کوئی دقت بھی نہیں ہے، یا اس دن کو جس میں مجھے معمولی سا خون آیا ایام عادت میں شمار کر کے نماز روزہ سے رکی رہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہوں گی کہ میری یہ حالت ہمیشہ نہیں بلکہ 2 یا 3 حیض گزارنے کے بعد ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور جواب ارشاد فرمائیں گے۔ جواب: اگر تو طہارت کے بعد نکلنے والی چیز زردی مائل یا مٹیالی رنگ کی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ وہ پیشاب کا حکم رکھتی ہے، اور اگر وہ واضح طور پر خون ہی ہے تو وہ حیض شمار ہوگا، لہذا تو دوبارہ غسل کر۔ دلیل اس کی عطیہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے ہے کہ وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا، ہم عورتیں حیض سے طہارت کے بعد زردی مائل اور مٹیالی رنگ کی نکلنے والی چیز کا کچھ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ عادتی ماہواری میں خون کا آنا اور منقطع ہو جانا۔ سوال: جب عورت اپنی ماہواری کے ایام میں ایک دن خون دیکھے اور اس سے اگلے پورا دن خون نہ دیکھے تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: بظاہر جو طہر یا خشکی ایام حیض کے دوران حاصل ہوئی ہے وہ حیض ہی کے تابع ہے، اس کو طہر نہیں شمار کیا جائے گا، اس بنا پر وہ ان کاموں نماز روزہ وغیرہ سے باز رہے گی جن سے حائضہ عورت باز رہتی ہے۔ بعض اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ جو عورت ایک دن خون اور ایک دن طہر دیکھتی ہے اس کا خون حیض اور صفائی طہر ہے، حتیٰ کہ یہ کیفیت 15 دنوں تک جاری رہے۔ جب 15 دن ہو جائے تو اس کے بعد اس کا خون استحاضہ کے حکم میں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ ایام ماہواری میں یا دوسرے دنوں میں تھوڑی مقدار میں آنے والا خون۔ سوال: کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت خون کا معمولی سا اثر یا معمولی خون کے داغ دھبے دن کے مختلف اوقات میں دیکھتی ہے، کبھی تو یہ کیفیت ایام ماہواری کے دوران ہوتی ہے حالانکہ اس کی ماہواری آتی نہیں، اور کبھی ایسا ماہواری کے علاوہ ایام میں ہوتا۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس طرح کے سوال کا جواب قریب ہی گزرا ہے، لیکن وہ داغ دھبے جو عادت کے ان ایام میں پائے جائے جن کو عورت حیض کے معروف ایام سمجھتی ہے تو یہ حیض ہی ہوں گے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ 1 یا 2 دن چھوڑ کر خون کا مسلسل جاری رہنا۔ سوال: بعض عورتوں کا خون مسلسل جاری رہتا ہے اور کبھی بھی
اور کبھی کبھی 1 یا 2 دن رک کر پھر مسلسل بہنے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نماز، روزے اور دیگر عبادت کا کیا حکم ہے؟ جواب: اکثر اہل علم کا مشہور قول یہ ہے کہ جس عورت کے ماہواری کے ایام مقرر ہوں اور وہ گزر جائے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھے اور روزہ رکھے، رہا وہ خون جو وہ 2 یا 3 دن کے بعد دیکھتی ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اس لیے کہ ان علماء کے نزدیک طہر کی کم از کم مدت 13 دن ہے، جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت جب خون دیکھے تو وہ حیض ہے اور جب وہ بند ہو جائے تو وہ پاک شمار ہوگی، اگرچہ 2 حیضوں کے درمیان طہر کی مدت 13 دن نہ ہو۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حیض کی مدت بڑھ جانا۔ سوال: ایک عورت کی عادت 10 دن حیض آنے کی ہے، مگر رمضان کے مہینے میں اس کی یہ عادت 14 دن تک لمبی ہو گئی اور وہ پاک نہ ہوئی، اس سے سیاہ یا زرد خون بہنے لگا اور 8 دن تک وہ اسی حالت میں رہی۔ ان دنوں میں وہ نماز روزہ ادا کرتی رہی، کیا اس کی ان ایام میں نمازیں اور روزے درست اور صحیح ہیں اور اس پر کیا جواب ہے؟ جواب: حیض عورتوں کے ہاں ایک واضح معاملہ ہے اور وہ اس کی حقیقت کو مردوں کی نسبت زیادہ جانتی ہے۔ اگر یہ عورت جس کو ایام عادت سے زیادہ حیض آیا جانتی ہے کہ یہ خون حیض کی معروف صفت کے مطابق ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو حائضہ شمار کرتے ہوئے نہ نماز پڑھے اور نہ ہی روزہ رکھے، الا یہ کہ خون مہینے کے اکثر دنوں میں جاری رہے تو ایسی صورت میں وہ استحاضہ سمجھا جائے گا اور اس کے بعد وہ حیض کے مخصوص ایام کے علاوہ نماز روزہ نہیں چھوڑے گی۔ اس قاعدے کے مطابق ہم اس سائلہ کو کہیں گے کہ وہ ایام جن میں اس نے پاک ہونے کے بعد روزے رکھے اور پھر اس نے اوپر اور بدلا ہوا خون دیکھا جس کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ خون حیض نہیں ہے بلکہ وہ زرد میل یا مٹیالی اور کبھی سیاہ رنگ کا خون ہے جو حیض نہیں شمار ہوتا، ایسے خون کی حالت میں جو اس نے روزے رکھے ہیں وہ درست ہے۔ اسی طرح ان ایام میں اس کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی حرام نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ اس عورت کا حکم جو ایام حیض میں 2 دنوں کے بعد ہی پاک ہو جاتی ہے اور 2 دنوں کے بعد پھر خون جاری ہو جاتا ہے۔ سوال: کبھی عورت اپنے حیض کے ایام میں خون دیکھتی ہے، پھر وہ 2 دن کے بعد خون رک جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر پاک ہو جاتی ہے، پھر 1 یا 2 دن کے بعد اسے دوبارہ خون جاری ہو جاتا ہے، کیا پہلے 2 دنوں کا خون حیض شمار ہوگا اور کیا اس پر نماز پڑھنا ضروری ہے یا وہ کیا کرے؟ جواب: وہ 2 دن جن میں اس نے اپنے حیض کی مقررہ مدت کے دوران خون دیکھا وہ حیض کا ہی خون ہے اور اس کے لیے ان 2 دنوں میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 2 دن جن میں اس نے طہر دیکھا تو گزارش یہ ہے کہ وہ ان 2 دنوں میں غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرے گی اور بعد کے 2 دن نماز روزہ سے بیٹھے رہے گی کیونکہ ان دنوں میں آنے والا خون حیض کا ہی خون ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب کافی عرصہ حیض بند رہنے کے بعد معمولی سا دکھائی دے۔ سوال: ایک عورت کو 6 ماہ سے ماہواری نہیں آئی اور وہ اس میں پہلے عشرے سے ہی اعتکاف میں ہے، 5ویں دن اس کو معمولی سا خون آیا تو کیا وہ اپنی اعتکاف گاہ سے اٹھ جائے؟ جواب: وہ اعتکاف گاہ کو نہ چھوڑے کیونکہ یہ معمولی سا خون ہے، جبکہ عورت حیض کے خون کو اس کے رنگ و بو سے پہچان لیتی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب عورت پر حیض اور استحاضہ کا خون مشتبہ ہو جائے۔ سوال: جب عورت پر خون مشتبہ ہو جائے
اور وہ یہ تمیز نہ کر پائے کہ آیا یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا یا اس کے علاوہ کوئی اور خون ہے، تو وہ اپنے اس خون کو کیا شمار کرے؟ کیا خون نہ دیکھنے سے عورت پاک ہے؟ سوال: حیض کے آخری ایام میں طہر سے پہلے عورت خون کا اثر نہیں دیکھتی، کیا وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتی ہے، حالانکہ ابھی اس نے پاکی کو واضح کرنے والی سفید روئی نہیں دیکھی؟ اور اگر ابھی سفید روئی نہیں دیکھی تو وہ کیا کرے؟ جواب: اگر عورت کی عادت ہے کہ وہ حیض بند ہو جانے پر سفیدی نہیں دیکھتی، جیسا کہ بعض دوسری خواتین دیکھتی ہیں، تو وہ روزہ رکھے گی، اور اگر پاکی کے بعد سفیدی دیکھنے کی عادت ہے تو جب تک وہ سفیدی نہ دیکھے وہ روزہ نہ رکھے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ طہر کے بعد مسلسل زرد مادہ خارج ہوتے رہنا۔ سوال: ایک عورت جب پاک ہوتی ہے تو اس کا سفید مادہ نہیں نکلتا بلکہ زرد مادہ مسلسل نکلتا رہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب عورت سفید مادہ نہ دیکھے جو کہ اس کے طہر کی علامت ہے تو زرد پانی ہی اس کے قائم مقام بن جائے گا، کیونکہ سفید پانی ایک علامت ہے اور علامت ایک مخصوص چیز میں محصور نہیں ہوتی، کیونکہ مدلول کسی ایک دلیل میں منحصر نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کئی دلائل ہوں۔ اکثر عورتوں میں اگرچہ سفید پانی کا نکلنا ہی طہر کی علامت ہے، لیکن کبھی اس کے علاوہ بھی علامت ہو سکتی ہے، اور کبھی تو عورت نہ زردی پاتی ہے اور نہ سفیدی، بلکہ ان کے بجائے آئندہ حیض آنے تک خشکی قائم رہتی ہے۔ لہذا ہر عورت کا اپنے مقتضائے حال کے مطابق حکم ہوگا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین۔ حاملہ سے نکلنے والے خون کا حکم۔ سوال: حاملہ سے خارج ہونے والے خون کا کیا حکم ہے؟ جواب: حاملہ حائضہ نہیں ہوتی، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا، عورتیں انقطاع حیض سے حمل کو پہچانا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حیض ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی غذا کے لیے بنایا ہے، تو جب حمل شروع ہوتا ہے تو حیض بند ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض عورتوں کو دوران حمل بھی اسی طرح عادت کے مطابق حیض جاری رہتا ہے جیسا کہ حمل سے پہلے تھا، تو اس عورت پر یہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کا خون حیض ہی کا خون ہے، کیونکہ اس کا حیض جاری رہا اور حمل کی وجہ سے متاثر نہ ہوا، لہٰذا یہ حیض ان تمام عبادات سے مانع ہوگا جن سے غیر حاملہ کا حیض مانع ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو واجب اور ساقط کرے گا جن کو غیر حاملہ کا حیض واجب اور ساقط کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حاملہ سے نکلنے والا خون دو نوعیتوں کا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، جس پر حیض کا حکم لگتا ہے، اور یہ وہی خون ہے جو ہر مہینے مسلسل آتا رہا جس طرح حمل سے پہلے آیا کرتا تھا، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمل نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا، لہٰذا یہ حیض ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ خون جو حاملہ کو عارضی طور پر آتا ہے، وہ کسی نئے سبب کی وجہ سے آیا ہو، یا کسی چیز کو اٹھانے کی وجہ سے، یا کسی جگہ سے پھسل جانے کی وجہ سے، یا اس طرح کے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے آیا ہو، تو یہ خون حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو کسی رگ سے نکلنے والا خون شمار ہوگا۔ لہٰذا اس بنا پر وہ نماز روزے سے مانع نہ ہوگا، اور ایسی عورت پاک عورتوں میں ہی شمار ہوگی۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حاملہ کے خون کا عبادات پر اثر۔ سوال: کیا ماہ رمضان میں حاملہ سے اترنے والا خون اس کے روزے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب: جب حیض کا خون آئے اور عورت نے روزہ رکھا ہو تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز ادا کرتی ہے اور نہ ہی روزے رکھتی ہے؟
صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لہذا ہم اس عورت کو روزہ چھوڑنے والیوں میں شمار کرتے ہیں، اور نفاس بھی حیض ہی کی مثل ہے۔ حیض اور نفاس کے خون کا نکلنا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، اور رمضان کے دنوں میں حاملہ سے خون کا اترنا، اگر وہ حمل سے پہلے کی عادت اور مقررہ صفت پر آیا ہو تو وہ حیض ہے اور روزے پر اثر انداز ہوگا، اور اگر وہ حیض نہیں تو روزے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ حاملہ کو جو حیض آتا ہے وہ اسی وقت حیض کے حکم میں ہوگا جب وہ مقررہ اوقات میں آئے، اور حمل کے بعد بھی اس کا تسلسل منقطع نہ ہو تو راجح قول یہ ہے کہ وہ حیض ہے اور اس کے لیے حیض کے احکام ثابت ہوں گے۔ لیکن جب حمل کے بعد خون آنا بند ہو گیا، پھر اس نے خلاف معمول خون دیکھا، تو یہ خون اس کے روزہ کو متاثر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حیض ہی نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حائضہ سے جمع کرنے کا حکم۔ سوال: کیا حائضہ سے مجامعت جائز ہے یا نہیں؟ جواب: حائضہ سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بحالت حیض جمع کر لے تو اس کے کفارہ کے متعلق اختلاف مشہور ہے۔ حاشیہ: لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ایسا شخص جو حالت حیض اپنی بیوی سے جمع کر لے وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے گا، جیسے کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے جو اگلے صفحہ میں مذکور ہے۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ تو اس کے کفارے کے متعلق اختلاف مشہور ہے، اور اس عورت کی حیض کے سوا جنابت کا غسل کرنے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، اور نفاس والی عورت سے جمع کرنا حائضہ عورت سے جمع کرنے کی طرح ہی حرام ہے۔ اس پر ائمہ کرام متفق ہیں۔ لیکن نفاس والی عورت اور حائضہ سے تہبند کے اوپر سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، خواہ وہ منہ سے بوسہ لینا ہو یا اپنے ہاتھ اور ٹانگوں سے لطف اندوز ہونا۔ لیکن اگر اس نے عورت کے پیٹ میں وطی کر کے فائدہ اٹھایا تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے عورت کی رانوں میں وطی کر کے فائدہ اٹھایا تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اپنی حائضہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا حکم۔ سوال: مرد کا اپنی بیوی سے بحالت حیض جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: آدمی کا اپنی حائضہ بیوی سے وطی کرنا کتاب و سنت کے نص کی روشنی میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ آیت میں حیض کی حالت میں عورت سے وطی کرنے کی ممانعت سے مقام حیض یعنی فرج میں وطی کی ممانعت مراد ہے۔ اگر کوئی شخص جسارت کرتے ہوئے حائضہ سے وطی کر لے تو اس پر توبہ کرنا اور آئندہ اس کام کے کرنے سے پرہیز کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور اس کے ذمہ 1 دینار یا نصف دینار اختیاری طور پر کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کے متعلق مرفوعاً مروی ہے جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں مجامعت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور دینار سے مراد سونے کا 1 مثقال ہے، اور اگر وہ یہ نہ پائے تو اس کی قیمت کے برابر چاندی صدقہ کرنا کافی ہے۔ واللہ اعلم۔ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ۔ کسی آدمی کا اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے وطی کرنا۔ سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں یا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے قبل لا علمی میں وطی کر لی تو کیا اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے؟
اور وہ کفارہ کتنا ہوگا؟ اگر اس وطی سے عورت حاملہ ہو جائے تو اس جمع کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ حرامی کہلائے گا؟ جواب: حائض سے اس کی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ سورۃ البقرہ۔ اور جس نے ایسا کیا اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، اس کی جناب میں توبہ کرے اور اپنے اس جرم کے کفارہ کے طور پر نصف دینار صدقہ کرے، جیسا کہ احمد اور اصحاب سنن کی عمدہ سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جس نے بحالت حیض اپنی بیوی سے جمع کیا فرمایا، 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ ان 2 کفاروں میں سے جون سا بھی تو ادا کرے تجھے کافی ہوگا۔ 1 دینار کی مقدار سعودی جنیہ کے 7 حصوں میں سے 4 حصے ہے۔ پس اگر سعودی جنیہ کی قیمت مثلاً 70 ریال ہے تو آپ پر 20 ریال یا 40 ریال بعض فقراء پر صدقہ کرنا لازم و ضروری ہے۔ اور آدمی کے لیے عورت سے طہر کے بعد یعنی خون حیض رک جانے کے بعد وطی کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ غسل کر لے تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حائض سے وطی کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک اس کا خون حیض بند نہ ہو جائے اور وہ غسل کر کے پاکی نہ حاصل کر لے، لہذا جس نے غسل سے پہلے اس سے جمع کیا وہ گناہ گار ہوا اور اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہوا۔ اور اگر عورت بحالت حیض یا انقطاع حیض اور غسل سے قبل جمع کی صورت میں حاملہ ہو جائے تو اس کے بچے کو حرامی نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ جائز اور شرعی بچہ ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ کیا حائضہ کے لیے نماز ادا کرنا جائز ہے؟ عید الاضحیٰ اور لیلۃ القدر میں وطی کا کیا حکم ہے؟ سوال: کیا حائضہ کے لیے نماز ادا کرنا جائز ہے اور کیا ایام حیض میں اس سے مجامت کرنا جائز ہے؟ عید الاضحیٰ اور لیلۃ القدر میں جمع کا کیا حکم ہے؟ نیز ایک مسلمان پر کب اپنی بیوی سے جمع کرنا حرام ہوتا ہے؟ جواب: پہلی بات، حائضہ کے لیے حیض کی حالت میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز ساقط ہے اور حیض سے فارغ ہونے کے بعد وہ ان نمازوں کی قضا نہیں دے گی۔ جب اس کا حیض بند ہو جائے تو اس پر غسل کرنا اور موجودہ نماز ادا کرنا واجب ہوگا۔ دوسری بات، خاوند پر اپنی بیوی کے فرج میں بحالت حیض مجامت کرنا حرام ہے۔ شرمگاہ فرج کے علاوہ دیگر اعضاء سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خاوند کے لیے لیلۃ القدر اور عید الاضحیٰ کی رات مجامت کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے حج یا عمرہ کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے یہاں تک کہ وہ اپنے حج سے عید کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر فارغ ہو جائے اور حلال ہو جائے اور طواف افاضہ اور صفا و مروہ کی سعی کر لے اور بالوں کو منڈوا لے یا چھوٹا کروائے۔ عمرہ کرنے والا طواف سعی اور حلق یا قصر کروانے کے بعد حلال ہو جائے گا، اور یہی حکم اس صورت میں ہے جب عورت حالت احرام میں ہو اور اس کا خاوند غیر محرم ہو۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جنبی کے لیے زبانی یا اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنے کا حکم۔ سوال: جنبی کے لیے زبانی یا دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز جس شخص کو حدث اکبر لاحق ہو اس کے لیے مسجد سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب: جنبی کے لیے غسل سے پہلے قرآن پڑھنا جائز نہیں، خواہ وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھے یا زبانی، اور اس کے لیے مصحف سے پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ وہ حدث اکبر جنابت اور حدث اصغر پیشاب وغیرہ سے مکمل طور پر پاک نہ ہو جائے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔
قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ سوال: اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے؟ جواب: یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیح میں موجود ہے، اپنی تمام سندوں کے ساتھ یہ صحیح حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک ایسی جماعت کے پاس آئے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مجلس سے کھسک گئے، پھر جب وہ واپس لوٹے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مجلس سے کھسک جانے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنبی تھا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے جنابت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا برا سمجھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ، بلا شبہ مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قرآن کو صرف پاک ہی چھوئے۔ صحیح جامع صغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قرآن کو صرف پاک ہی چھوئے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مومن ہی قرآن کو چھوئے، خواہ وہ ایمان لانے کے بعد حدث اکبر میں مبتلا ہو یا حدث اصغر میں، اور ایسی کوئی واضح نص نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حدث اکبر یا حدث اصغر والے شخص کے لیے مصحف کو چھونا جائز حدث اصغر والے شخص کے لیے مصحف کو چھونا جائز ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا حکم۔ سوال: کیا حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب: حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، البتہ بوقت ضرورت مسجد سے گزرنا جائز ہے، جیسا کہ جنبی کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ آیت سورۃ النساء 43۔ حائضہ کے لیے اپنے ہاتھ اور سر پر مہندی لگانے کا حکم۔ سوال: کیا عورت کے لیے بحالت حیض اپنے ہاتھ اور سر پر مہندی لگانا جائز ہے؟ اور کیا یہ صحیح ہے کہ جب عورت فوت ہو جائے تو اس کو اس حالت میں دفن کرنا جائز نہیں کہ اس کے ہاتھ سفید ہوں؟ جواب: حائضہ کے لیے اپنے ہاتھ، سر اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو سوال میں بیان کی گئی کہ عورت جب فوت ہو جائے اور اس کے ہاتھوں میں مہندی نہ لگی ہو، یعنی وہ سفید ہو، تو اس کو دفن کرنا جائز نہیں، تو یہ درست نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ عورت جب مسلمان ہو کر مرے تو اس کو اور جب وہ غیر مسلمہ ہوگی تو اس کو غیر مسلموں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، خواہ اس نے مہندی لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حائضہ کا بحالت حیض اپنے سر کو دھونا۔ سوال: دوران حیض عورت کے لیے اپنے سر کو دھونے کا کیا حکم ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے؟ جواب: عورت کے لیے دوران حیض اپنے سر کو دھونے میں کوئی حرج نہیں رہا، لوگوں کا اس کو ناجائز کہنا تو یہ صحیح نہیں۔ وہ دوران حیض اپنے سر اور جسم کو دھو سکتی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حیض اور گولیوں کے استعمال کا حکم۔ سوال: 5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا چاہتا ہے کہ میری بیوی کی ماہواری بند ہو چکی ہے، چیک اپ اور معائنہ
معائنہ کے بعد حمل کا نتیجہ ظاہر نہ ہوا، ڈاکٹر نے اس کو ماہواری لانے والی گولیوں کے استعمال کا مشورہ دیا، تو کیا یہ گولیاں استعمال کر سکتی ہے؟ جواب: اس کے لیے گولیوں کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ جب ڈاکٹر نے یہ تجویز کیا ہو کہ اس سے مصلحت سے زیادہ یا اس کے برا نقصان نہیں ہوگا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ رمضان اور حج میں حیض روکنے والی گولیوں کا استعمال۔ سوال: رمضان اور حج میں مانع حیض گولیوں کا استعمال کیسا ہے تاکہ ہمیں عبادات کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو سکے؟